بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر۔ جوانی جب اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو لاش ہلنے لگی، تو ان کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابو زندہ ہیں، سکتہ ہو گیا ہوگا، ابھی زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے ارے بھتیجو، زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ، جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا۔ ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا، انہوں نے رضا بن حیبہ سے فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے ان کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کر دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، گال سرخ، آخر کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا، اس نے 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھولا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، قبلہ کی طرف سے چہرہ ہٹ چکا تھا۔ پھر سلیمان کے کفن کو کھولا، اس کا بھی چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا، رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی، عمر بن عبدالعزیز نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا۔ جب خلیفہ بنے، اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑی سی اٹھان ہوئی تو علم کا شوق ہوا تو میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا تو میں نے ان سے شادی کی۔ اب اللہ نے مجھ کو حکومت دی ہے، اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظموں پر حکومت ہے اور ایسا روب و دبدبا ہے بنو امیہ کا کہ کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ بر اعظموں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا، بر اعظموں میں سوال کرنے والا کوئی نہیں بچا، بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خدا کیسا رہا، گھر آئے فاطمہ، بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہ ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے تو میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میں اپنے حق معاف کروں۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ جیسی عورت تاریخ میں نہیں آئی، 7 نسبتوں سے یہ شہزادی ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی عمر، میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جائیں، میں نے سارے حق معاف کیے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزریں، مسلح پر روتے روتے وہیں سو جاتے، مسلح پر روتے روتے وہیں سے اٹھتے۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پر آ گئے۔ عید کا موقع تھا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے چاہیے۔ فاطمہ کے پاس عمر کے بچے آ رہے ہیں، امی جان ابا سے کہیں عید آ رہی ہے، ہمیں عید کے کپڑے لے دیں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لباب بھرے ہوئے ہیں گندم کے ڈھیر کی طرح۔ کہا امیر المومنین، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ کہا فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، کہاں سے کپڑے لے کر دوں؟ فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کریں؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا کروں۔ اس سے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم کے بازار گرم کیے، اور آج اسی تخت پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں، اس سے ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلا لوں گی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے بلایا اپنے وزیر خزانہ مزاحم، اپنا غلام، ہاں بھائی مزاحم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، اگر اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین، آپ مجھے لکھ کر دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے سر جھکا لیا، اٹھے، گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو ان کا باپ ان کو کپڑے نہیں لے دے سکتا۔ عید کا دن آ گیا، بنو امیہ کے خاندان ملنے آ رہے ہیں، سارے سرداروں کے بیٹے اعلیٰ ملبوسات میں ملبس ہیں، مگر